اسی طرح تعویذ اور تمیمہ میں آدمی شرک اور خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے. مثلا ایک مثالیں دیتا ہوں آپ کو تعویذوں کی. ایک کتاب میں اعمال قرآنی نام کی مارکیٹ میں کتاب ملتی ہے. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے تعویذ مجرب. مجرب جس کا تجربہ کیا گیا، ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ، اس کو مجرب بولتے ہیں. کیا کہ لکھا اس میں، کہتے ہیں از یک درویش باشرہ برائے درد ذہن. ایک بہت ہی شریعت کے پابند درویش نے یہ تعویذ ہے عورت کے پیٹ میں بچے کے وقت میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کے علاج کے لیے. اس نقش کو لکھ کر عورت کے داہنے ہاتھ پر رکھ دے، سیدھے ہاتھ میں رکھ دے، اور عورت اس کو بغور دیکھے، جلد لڑکا پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی. وہ کیا دیکھنا ہے؟ نقش یہ ہے. نقش میں باکس بنا ہوا ہے 786 اور جیم ہا خا پا وا عین قاف یا کاف لام میم اششم 555 وق لام واو. یعنی اس کو دیکھنے سے کیا ہوگا؟ علی میں تو پہلی میں پڑا ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوگا اس کو دیکھ کے، اور بغور دیکھنا پڑے گا، اس کو کچھ تو دیکھنے والا اس کے اندر. یعنی بغور اس کو دیکھ کے کیا ہوگا؟ لڑکا کیسے انسٹنٹ جلدی پیدا ہوگا انشاءاللہ. یہ خرافات ہیں. کیا ہے؟ یعنی نمبروں سے انسان الف با تا سے بچے پیدا ہوں گے تو پیدا ہونے کے بعد پڑھنا ہے انہوں نے، لیکن پیدا ہونے کے پہلے ماں باپ بھی الف با پیدا کر کے پڑھ کے بچے پیدا کریں. کیا ہے وہ بھی لڑکی نہیں لڑکا. یعنی اس میں پاور ہے، اس میں الفابیٹ. کسی کو لڑکی چاہیے تو اس کا دوسرا ہوگا، پھر اس میں تا غین سے کچھ دوسرا لینا پڑے گا. شمسی قمری اس طرح سے ہوتے ہیں تجوید میں، چینج کرنا پڑے گا اس کو. ایک جگہ لکھتے ہیں حب کی. ایک بار ایک کتاب تذکرۃ الرشید، اس میں ایک تعویذ جلد 2 صفحہ نمبر 301 پہ تعویذ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں حب کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے ایک بار آپ نے یہ عمل ارشاد فرمایا. اب دیکھیے یہ کیا تعویذ ہے. کہتے ہیں بسم اللہ صلی اللہ بسر محمد ہاتھ تیل منہ چکنا بیٹھوں سر ڈھاؤں تک باندھوں ٹھا کر باندھوں باندھوں سگرا گاؤں میرا جمن جتی یوں کہے منموہن میرا ناؤ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے؟ پھر سے پڑھ رہا ہوں ایک بار، سماعت فرمائے اس کو. کیا ہے؟ شروع ہو رہا بسم اللہ پہ، ختم ہو رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لیکن بیچ میں کیا ہے؟ بیچ میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ بسم اللہ صلی اللہ، وہ بھی علیہ وسلم بھی نہیں اس میں، صلی اللہ بسر محمد ہاتھ تیل تیل منہ چکنا بیٹھوں سر ڈھاؤ تھک باندھوں ٹھا کر باندھوں باندھوں سگرا گاؤں میرا جمن. اس کا نام اگر جمن رکھ دیا جائے پسند کرے گا؟ اللہ کو پکارا ہے، اللہ سے مدد. جمن جتی کیا ہے؟ میرا جمن جتی کیا ہے؟ میرا جمن جتی یوں کہے منموہن. آپ ہی نے پرائم منسٹر کا نام ہے منموہن. یہ کون سی زبان؟ عربی ہے، ہندی ہے. منموہن. میرا کدھر ہے؟ جمن وہ سب نام چن چن کے لیے ہوئے ہیں. جمن میرا ناؤ بحق، پھر اینڈ میں واپس شریف بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار 41 بار پڑھ کر صبح شام زبان سے ہی نکلنے لگا. اگر 41 بار پڑھے گا تو 41 بار پڑھ کر عطر پر دم کرے اور اس عطر کو دونوں انگوٹھوں کے ناخن پر لگا کر اپنی ابروؤں پر پھیر لے اور مطلوب کے سامنے جائے، انشاءاللہ اس کے قلب میں محبت پیدا ہوگی. یعنی جس کے بھی دل میں محبت نہیں ہے اس کے لیے میرا جمن جتی منموہن کے منموہن ہو جائے. اس کے من کو کیا کرے؟ موہ لے، منموہن بن جائے وہاں جا کے. کیا ہے یہ مسلمان ہے، اسلام میں ہے ایسا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. ایمان و عمل ہے یہ. منموہن ہمارے لیے طریقہ نہیں ہے.
اسی طرح سے ایک جگہ لکھا ہے کہ آیت وما محمد، اخیراً میں کچھ دو ایک چیزیں ذکر کر رہا ہوں، وما محمد الا رسول سے قلب تم تک جس کی نکسیر جاری ہو، خون نکلتا، اس آیت کو مریض کی دونوں آنکھوں کے درمیان ناک کے اوپر باندھ دے، یہاں ادھر باندھ دے۔ اگر کسی عورت کا خون جاری ہو جاوے، یعنی عورت کو حیض بہت آتا ہو یا اس کا استحاضہ ہو، خون جاری ہو جاوے، تو اس آیت کو 3 پرچوں پر لکھے، ایک پرچہ اس کے اگلے دامن میں باندھ دے، ایک پچھلے دامن میں، اور ایک زیر ناف، ناف کے نیچے باندھ دے۔ تعویذ میں اکثر اہانت ہوتی ہے قرآن کی، اسی لیے ابراہیم نخعی کہتے ہیں وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ بچوں کے گلے میں اس طرح کی کوئی چیز ڈالی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ استنجا خانے میں بھی جاتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں لوگ، تو آپ دیکھیے ناف کے نیچے عورت باندھے گی، کیوں؟ خون اس کے بہت آتا ہے۔ کون سی جگہ ہے بھائی؟ آپ کسی کا دانت دکھتا ہے تو کیا آپ اس کے دانت پہ باندھو گے؟ انہیں باندھ رہے ہیں تو باندھنا غلط ہے۔ جہاں دکھ رہا ہے، گلے میں دکھ رہا ہے گلے میں، بازو پہ باندھو، پیٹ سر میں باندھیں گے؟ ناف کے نیچے باندھنا کس نے سکھایا آپ کو؟ وہاں کیوں؟ یعنی وہاں باندھنے سے ہوگا، اور کہیں اور تکلیف انسان کو ہو جائے گھٹنوں میں تو گھٹنے میں باندھیں گے آپ۔ تو اس طرح سے یہ قرآن کی بے حرمتی اس میں ہے۔ اسی طرح سے بچے کا درد ہونا، بچہ ہونے کا درد، اس کے بارے میں تعویذ کہتے ہیں شاید ایک پرچے پر لکھ کر پاک کپڑے بیٹھ کر عورت کی بائیں ران باندھے یا شیرینی پر پڑھ کر اس کو کھلاوے، انشاءاللہ تعالی بچہ آسانی سے پیدا ہوگا۔ بائیں ران میں یہ آیت باندھیں گے۔ آپ بتائیے بائیں ران کون سے وقت میں؟ جب عورت کے بچے کی تکلیف اس کو ہوتی کتنی نجاست والا معاملہ ہوتا ہے، پاکیزگی بڑی مشکل ہوتی ہے اس کے لیے، اس وقت میں کہاں باندھنا ہے؟ بائیں ران میں، لیفٹ تھائی میں اس کو باندھنا ہے۔ کون سی آیت ہے؟ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ کہاں باندھا جائے گا؟ عورت کے بائیں ران میں۔ اس وقت عورت کے کپڑے پہننا مشکل ہوتا ہے۔ اور آگے یہ بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 553 پر۔ اسی طرح سے حاشیہ رد المختار میں کیا لکھا ہے؟ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226 پر۔ یہ تو بہت زیادہ حد ہو گئی اس میں۔ کہتے ابن عابدین کہتے ہیں وقدا اختارہ صاحب الہدایہ فی التجنیس، یہی اختیار کیا ہے قول صاحب ہدایہ نے اپنی کتاب التجنیس میں، کیا ہے؟ فقال لو رعف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وانفه جاز للاستشفاء، اگر کوئی آدمی اس کو ناک میں سے خون بہتا ہو، اگر وہ خون سے، اسی خون سے پیشانی پر سورۃ الفاتحہ لکھ دے، اور تو اس کے لیے کیا ہے؟ شفا کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے نزدیک خون کیا ہے؟ نجس ہے۔ اگر خون سے وہ لکھتا ہے پیشانی کے اوپر سورۃ الفاتحہ تو جائز ہے شفا کے لیے، بلکہ کہتے ہیں وَبِالْبَوْلِ أَيْضًا إِنْ عَلِمَ فِيهِ شِفَاءً لَا بَأْسَ بِهِ، بلکہ اگر یقین ہو جائے کہ پیشاب سے لکھنے سے شفا ہو سکتی ہے تو پیشاب سے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ واللہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر پیشاب سے یقین ہو جائے، سورۃ کو مسلمان بولے گا، یہ کہ لکھ رہے ہیں وَبِالْبَوْلِ أَيْضًا إِنْ عَلِمَ فِيهِ شِفَاءً لَا بَأْسَ بِهِ، خون سے تو خون سے، پیشاب سے بھی سورۃ الفاتحہ لکھنا اگر معلوم ہو جائے کہ شفا ہو سکتی۔ پہلی مرتبہ کسی کو ٹرائی تو کرنا پڑے گا نا، پہلے سے تو معلوم نہیں قرآن و سنت میں، تو پہلے ٹرائی کرنے کے بارے میں کیا دلیل ہے کہ اگر اس سے شفا ہوتی تو ایسا بھی کر سکتے؟ کون مسلمان کرے گا؟ یہ تعویذ گنڈوں کی مصیبت ہے، اگر آدمی اس میں پڑے بہت دور نکل سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ چیز کافی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑا نہیں ہے، ہم کو زندگی کے تمام مسائل کے سلسلے میں بتایا ہے، ہم کو دعائیں کافی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہیں، اور اگر اس میں ہم کو فائدہ نہیں ہوتا ہے ہماری کمزوری کی وجہ سے تو ہم کو مر جانا پسند ہے، لیکن ایسا علاج ہم نہیں کریں گے، کیونکہ مرنے سے جہنم میں نہیں جائے گا لیکن شرک سے آدمی جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق